الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضرات انصار صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، ان کے ایمان لانے کے بارے میں، ان کی بیعت کے بارے میں باتیں پیش کی گئی تھیں۔ انشاءاللہ اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے مدینہ منورہ کی ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب اسلام کی راہ ہموار ہو گئی اور اسلام کا چرچا عام ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، ان سے فرمایا کہ اب تم لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی ہجرت کرو، اور جس کو جیسا موقع ملتا رہے وہ مدینہ منورہ کو ہجرت کر جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تیاری کی، اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بچے کو ہجرت کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ سواری تیار ہو گئی اور نکلنے ہی والے تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ذات کے تو اختیار رکھتے ہیں لیکن ہم ام سلمہ کو نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی گھر والے رشتہ دار آ گئے، اور جو بچہ تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں نے لے لیا۔ تو اس طرح صرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اکیلے تنہا ہجرت کی، اور بیوی الگ رشتہ داروں میں پہنچ گئی، بچہ الگ رشتہ داروں میں پہنچ گیا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو الگ جو مدینہ میں تنہا ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دھیرے دھیرے کر کے جس کو موقع ملتا رہا وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلا گیا، اور ایک بڑی تعداد جو مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جمع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور گنے چنے چند مسلمان، چند صحابہ رہ گئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے جب کفار اور مشرکین نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ مسلمان جو ہیں وہ مکہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کر کے سب لوگ وہاں مدینہ منورہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں، تو کفار کو اور مشرکین کو ایک طرح کی فکر ہوئی اور انہیں ایک طرح کی ٹینشن ہوئی کہ اگر اس طرح جو تمام کے تمام لوگ وہاں مدینہ منورہ پہنچ گئے اور کفار اور مشرکین نے یہ دیکھا کہ چند دنوں کے بعد جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینہ منورہ چلے جائیں گے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، مدینہ منورہ جو ہجرت کر کے چلے گئے، تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا، اسلام کا ایک مضبوط مرکز قائم ہو جائے گا، اور
پھر جو ہمارے لیے ایک طرح کی کیا ہو جائے گی، مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کی اور مجلس بیٹھا لی، مشورہ کیا۔ دارالندوہ کے اندر تمام لوگ شریک ہوئے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹا جائے، کس طرح محمد سے نپٹا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مجلس رکھی، اور جب مجلس ہو رہی تھی تو دروازے کے اوپر شیطان بھی آ کر کھڑا ہوا ایک بوڑھے شخص کی شکل میں۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ دروازے پر کھڑے کیا کر رہے ہو، تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، نجد کا۔ تو لوگوں سے اس نے کہا، شیطان نے جو ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا تھا، کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری باتوں کو سننے آیا ہوں، اگر میری طرف سے کوئی مشورہ ہوگا، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی مشورہ دے دوں جو تمہارے کام آ سکے۔ تو لوگوں نے اس کو بھی، شیخ نجدی کو بھی شریک کر لیا۔ پھر لوگوں نے مشورہ کیا اور الگ الگ رائے لوگوں نے دی کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس طرح محمد سے نمٹا جائے۔ ایک رائے لوگوں نے یہ پیش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ کر ایک جگہ قید کر دیا جائے۔ تو جو شیخ نجدی، جو شیطان جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا یہ جو رائے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر محمد کو جو قید کر دیا گیا ایک جگہ پر، تو ان کے جو جانثار ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، وہ جو لڑ کر کے ان کو چھڑا لے جائیں گے، اس لیے یہ رائے بھی درست نہیں ہے۔ پھر ایک رائے یہ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، مکہ سے باہر نکال دیا جائے۔ تو پھر اس شیخ نجدی نے، شیطان نے جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ محمد جہاں بھی جائیں گے، ہم اور آپ، تم لوگ سب لوگ جو ان سے واقف ہو، ان کی زبان میٹھی ہے، اور کس طرح لوگ جو ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کو جو شہر سے نکال دیا گیا، مکہ سے نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا، تو وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنا مرکز قائم کر لیں گے، وہاں مسلمان لوگ ہو جائیں گے، اس لیے یہ رائے بھی درست نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے رائے پیش کی، رائے دی کہ ایسا کیا جائے کہ تمام قبیلے کے ایک ایک لوگوں کو جمع کیا جائے، تمام قبیلے سے ایک ایک فرد کو لیا جائے، اور رات کے اندھیرے کے وقت میں تمام قبیلے کے جو ایک ایک لوگ جمع ہوں، تمام کے تمام لوگ ایک دفعتاً اچانک سے سب کے سب لوگ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تمام قبیلے کے ایک ایک فرد ہوگا، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہوگا، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ کیا ہوگا، ناممکن ہوگا۔ تمام قبیلوں سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، محمد کے خاندان والے جو خون کی معاوضہ وصول کریں گے، دیت وصول کریں گے، اور انہیں 100 اونٹ دے کر جو ان سے معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ جب ابو جہل نے یہ رائے دی تو جو شیخ نجدی نے کہا کہ شیطان جو شیخ نجدی کے شکل میں تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے جو سب سے بہتر رائے ہے، یہی رائے درست ہے، یہ رائے سب سے ٹھیک رائے ہے، اور سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ کام جو آج ہی کی رات کے اندر، یہ کام جو انجام کو پہنچنا چاہیے، یہ کام کر دینا چاہیے۔ ادھر جو مجلس کے اندر یہ مشورہ ہوا، ادھر حضور پاک، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور مجلس کے اندر جو جو باتیں ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت بھی دے دی کہ اب آپ جو مدینہ منورہ کی ہجرت کر دیجیے، مکہ کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو یاد کرو جب کفار لوگ جو تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیا جائے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ کفار اور مشرکین وہ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو وہ کفار اور مشرکین جو مجلسوں کے اندر جو انہوں نے باتیں کی، جو تدبیریں کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام باتوں سے مطلع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تمام باتوں سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو اس دعا کو پڑھیے، اس دعا کی تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے رب، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ آپ جو مجھے اچھی طرح سے داخل کیجئے، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں اچھی طرح سے مجھ کو داخل کیجئے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور میں جہاں سے نکل رہا ہوں تو مجھے اچھی طرح سے یہاں سے نکالیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور آپ مجھ کو اپنی طرف سے ایسا اقتدار عطا فرمائیے، ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائیے جس کے ساتھ آپ کی مدد شامل حال ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہجرت کی اجازت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق، اپنے سب سے زیادہ وفادار دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھری دوپہر میں، بھری گرمی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی اہم معاملہ ہے، کوئی بات ضرور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور ہجرت کے جو ساتھی تم میرے رہو گے، میرے ساتھ تم ہجرت کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو ساتھی مجھے جو چنا ہے، مجھے منتخب فرمایا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ خوشی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک امتی کے لیے سب سے زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ اسے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا جو رفیق سفر جو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے پہلے ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 اونٹنیاں ہیں، آپ جو چاہیں ان دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ اپنے لیے منتخب فرما لیں، جس کو چاہیں آپ لے لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹنی تو لوں گا لیکن قیمت ادا کر کے قیمتاً اونٹنی لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال آئے، یہ بات آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے مال سے جو ہر طرح سے خدمت کی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، لیکن جب یہ ہجرت کی باری آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی جو آپ کی خدمت میں پیش کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دینے کے لیے کیوں کہا؟ تو علماء نے جو اس کا جواب لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ ہجرت ہے، یہ جو ایک بہت اہم عبادت ہے، یہ جو بہت اہم عبادت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اس عبادت کے اندر کسی کا جان و مال شریک ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اونٹنی تو لوں گا لیکن اس کی قیمت ادا کروں گا۔ پھر اس کے بعد سفر کی پوری تیاری شروع ہو گئی، اور ایک شخص کو اجرت دے کر کے اس بات کے لیے متعین کیا گیا کہ جو تم مکہ سے جو مدینہ جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے کی رہنمائی کرو گے، راستہ بتلاؤ گے۔
لیکن جو راستہ ہونا چاہیے وہ جو غیر معروف غیر مشہور راستہ ہونا چاہیے، ایسا راستہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، جو لوگ جانتے نہ ہو، غیر معروف راستہ ہونا چاہیے جو راستہ چلتا نہ ہو۔ ایک الگ راستے سے مکہ سے مدینہ لے کر جانا ہے تمہیں، تو ایک شخص کو پیسے دے کر اجرت دے کر جو ایک شخص کو راستہ بتلانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ یہ جو امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں تم اپنے پاس رکھ لو، اور جب صبح ہو تو جس کی جو امانتیں ہیں اس کی وہ امانتیں واپس کر دینا۔ ہم اور آپ سوچیں کہ مکہ کے لوگ کفار اور مشرکین جانی دشمن ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن انہیں جو اس بات کا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امانت دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے موقع پر بھی وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اپنی چیزیں رکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو امانتیں ہیں لوگوں کی، جب صبح ہو تو لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کی وہ امانتیں واپس کر دینا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے اندھیرے میں، جو رات کا اندھیرا تھا اور چاروں طرف سے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا، ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، اور بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ کیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان پر ایک بارگی اچانک سے حملہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور مٹھی کے اندر ایک مٹھی میں مٹی لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے اوپر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دشمن وہاں پر جمع تھے، جتنے بھی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریں تھیں، سب کے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے، سب کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے کیا ہے، دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان پر پردہ ڈال دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شروع کیا، اور کیا کیا باتیں ہوئی وہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اور باتیں بیان کی جائیں گی ہجرت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سینے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہوں نے سنتیں پڑھی